یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا، تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں، اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا دوست کا مقام عطا فرمایا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بڑی وجاہت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 1. کعبہ کی تعمیر کا حکم، قرآن سورہ البقرہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی، اور ساتھ ہی اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کی۔ 2. مقصد کیا تھا؟ سورہ حج۔ اور یاد کرو، جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کعبہ کی جگہ طے کر دی اور کہا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ عبادت کا مرکز، کیندر ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے۔ 3. تعمیر کا طریقہ۔ حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں جوڑتے۔ ایک مقام ابراہیم نامی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کام کرتے رہے، اور اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ۔ 4. دعائیں جو تعمیر کے دوران کی گئیں۔ سورہ بقرہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے بھی ایک امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور پاک کرے۔ یہ دعا آگے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پوری ہوئی۔ 5ویں حدیث کی تصدیق۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 3364۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے تو ابراہیم ربنا تقبل منا پڑھتے جاتے تھے اور اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے۔ 6. کعبہ کی جگہ اللہ نے خود طے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے مکہ پہنچایا اور ایک اونچے ٹیلے پر اس جگہ کی نشاندہی کرائی جہاں کعبہ بنانا تھا۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کعبہ کی جگہ طے کر دی۔ 7ویں کعبہ کی جگہ سب سے پہلی عبادت گاہ تھی۔ سورہ آل عمران۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کا مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ دھرتی پر سب سے پہلا عبادت گاہ ہے۔ نتیجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک عمارت نہیں بنائی، بلکہ توحید، اللہ کی ایکتا کا مرکز قائم کیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اسی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں، جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا، وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، اے رب ہمارے، قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے۔ بے شک۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بیت اللہ شریف جو کہ مکے کے اندر ہے۔ सुभान अल्लाह। اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو ایلیا کے اندر ہے، بیت المقدس یروشلم کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ माशा अल्लाह। پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو فرمایا 40 سال کا۔ تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ अल्लाहु अकबर। سورہ ال عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے۔ یہ مکے کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، با کے ساتھ۔ جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے، اسی کو بامبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی، میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی۔ تو مکے کے بھی دو نام ہیں، ویسے تو کئی نام ہیں، لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ۔ تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا، تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں، اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے۔ आमीन। یہ وہی دعا ہے نا جو سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یا تقبل اللہ منی ومنکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول کر لے، یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اور تمہاری طرف سے بھی، سنگولر کے سی کے ساتھ بھی اور پلورل کے سی کے ساتھ، دونوں ثابت ہیں۔ تو یہ انبیاء اکرام کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے، اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ बेशक। بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب ساتھ دوسری دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان۔ یہ ویسے اردو زبان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار، یہ اردو لنگوسٹک کے اندر یہ لفظ غلط ہے۔ فرمان بردار کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ریڑا بردار، جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں، یہ بھی غلط العام لفظ ہے۔ اس کا مطلب فرمان اٹھا کے چلنے والا لفظ ہے اصل میں تابع فرمان، فرمان کی اتباع کرنے والا، خالی چکے نہ ٹرتا رہے جو ویسے چکے ٹر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے بھی وہ لفظ غلط ہی استعمال کیا ہے، فرما بردار ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ہے تابع فرمان، اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تابع فرمان، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو، مسلم ہو۔ دیکھیں مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی 2 دفعہ ہے، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما،
بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا. مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں، جو تیری مرضی، اسے کہتے ہیں مسلم. اللہ اکبر. بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا. اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے، ایز اے اسم. باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم مرنا، یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے. بے شک. تو کہتے ہیں یہاں مسلم کا مراد یہ نہیں ہے. بیسیکلی وہی جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں. وہ کہتے ہیں مسلم تابع فرمان، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں. دیوبندی بھی یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی. تو یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یعنی ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم نے ہمارا نام بھی، ہوا سماکم، تمہارا اسم. وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہیں، ہم اللہ کی مان لیتے. تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے، ہوا سماکم المسلمین، سورۃ الحج آیت نمبر 78. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے. کیا بات ہے جی مسلمان کی. مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ حج کا طریقہ، جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے التواب، اور مخلوق بھی تواب ہے. مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع آتا ہے. بے شک. اللہ اکبر. یعنی انسان کوئی نافرمان ہے، باغی ہے، اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا، پرانے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رجوع لانے والا. تو اس کے اگینسٹ اللہ بھی رجوع لاتا ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر، اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت وہاں سے غائب ہو، اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے، وہ سواری تھی جو چل سکتی ہے، یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے. تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا. اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری کے اندر آیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا مسلم شریف میں ایک طریق ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اللہ اکبر. یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کہا ہے وقتی طور پہ، اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے، کیونکہ صوفیاء اسی سے اپنے کفریہ کلمات کی پلی لیتے ہیں. تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے تو ہمارے اوپر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. کیا بات ہے. بے شک سبحان اللہ. تواب بھی ہے، رجوع یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو بھی رجوع لاتا ہے، اور الرحیم بھی ہے. الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی. اور رحمان کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو. اور رحیم وہ سمندر میں تو کبھی کبھار ہی طغیانی آتی ہے، رحیم وہ کہ ہر وقت ہی ٹھاٹھے مارتی ہو. تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے مصحف. اگرچہ وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصحف سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے. اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور کانٹینیوشن کے ساتھ. سمندر میں تو کبھی کبھی اس طرح جوش آتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے. بے شک. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی کرے گا. یعنی رحم والی صفت اللہ کی ڈومیننٹ ہے. اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے، عدل کا تقاضا تو یہ تھا ہمارے نزدیک کہ رحم اور غضب برابر ہوتا، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. بے شک. لے جی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے میرے لیے، آپ بھی، آپ کے لیے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے رب ہمارے ان کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے تو نے، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے. تو ہمارے اوپر یہ احسان ہے نا. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. بے شک. اس میں دو چیزیں یاد رکھیں. یہ آپ ذرا دعا کی ترتیب دیکھیں. اس میں پہلے آیا کہ آیات تلاوت کرے، پھر کتاب کی تعلیم دے، پھر حکمت کی، اور پھر پاکیزہ کرے. یہی چار چیزیں ہیں نا اسی ترتیب سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن اس کو اللہ نے کریکٹ کیا ہے دعا کی ترتیب کو. اللہ نے جب اپنے ریفرنس سے قرآن حکیم میں سورہ الجمعہ میں اس دعا کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کے منصب کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا، تو اس میں ترتیب کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تلاوت کرے تیری آیات اور کتاب و حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بیسیکلی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کی کمزوری تھی نا، ظاہر ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے، وہ اللہ نے دور کی کہ پاک وہ ہوگا
جس کے اوپر آیات تلاوت کی جائیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا نا اسے کتاب و حکمت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں تلاوت کرے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت اور پاک کرے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم میں۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور یہ دونوں حدیثیں کنزیکٹیو مشکات میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں بھی آپ کو مل گئی۔ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ یہ دعائے ابراہیم آ گئی۔ دعائے ابراہیم کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، دنیا میں آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے۔ تو حضور نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں، اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا تھا، اور ان کو اللہ نے وہاں مکے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات، جو رومن امپائر سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کا جو گڑھ آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے وائٹ ہاؤس دکھا دیا، امریکہ ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا جو آپ سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، شام کے محلات بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا ہے شام مسلمانوں کے پاس آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے ٹل 1917 تک۔ یہ تو اب 100 سال گزرے ہیں نا، ہم سے چھن گیا، ورنہ مسلسل 1300 سال تک۔ بیچ میں ایک دو دفعہ رومنز آئے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا دوبارہ، وہ شام مسلمانوں کے پاس ہے۔ اهلا ومرحبا بالخليفة العادل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی بھی یہودی زبردستی یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث شریف میں وہاں سے شروع ہوا کہ شام کے محلات نبی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شو ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا، ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک دیکھیں یہ کوئی چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ کو ایک پروٹوکول اللہ نے دیا ہے، وہ اہل فطرت میں سے۔ تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کیا نظریات پائے جاتے ہیں، دلائل کے ہیں، مسئلہ 98 میں ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک ضمناً بات کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا مقام عطا فرمایا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بڑی وجاہت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 1. کعبہ کی تعمیر کا حکم، قرآن سورہ البقرہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی، اور ساتھ ہی اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کی۔ 2. مقصد کیا تھا؟ سورہ حج۔ اور یاد کرو، جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کعبہ کی جگہ طے کر دی اور کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ عبادت کا مرکز
केंद्र है और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की बंदगी है। 3. तामीर का तरीका। हदीस की रोशनी में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते और इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें जोड़ते। एक मकाम ए इब्राहीम नामी पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काम करते रहे और उस पत्थर पर उनके कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। सूरह बकरा 4. दुआएं जो तामीर के दौरान की गईं। सूरह बकरा, ऐ हमारे रब, हमें अपने फरमाबरदार बना और हमारी नस्ल से भी एक उम्मत पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो, और उनमें एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और पाक करे। ये दुआ आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर पूरी हुई। 5वीं हदीस की तस्दीक। सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 3364। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम जब काबा की दीवारें बना रहे थे तो इब्राहीम रब्बना तकब्बल मिन्ना पढ़ते जाते थे और इस्माइल पत्थर पकड़ाते थे। 6. काबा की जगह अल्लाह ने खुद तय की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वाही के जरिए मक्का पहुंचाया और एक ऊंचे टीले पर उस जगह की निशानदेही कराई जहां काबा बनाना था। सूरह हज में अल्लाह फरमाता है, जब हमने इब्राहीम के लिए घर काबा की जगह तय कर दी। 7वीं काबा की जगह सबसे पहली इबादतगाह थी। सूरह आल इमरान। सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत का मुकर्रर किया गया वह वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और आलमीन के लिए हिदायत है, यानी यह धरती पर सबसे पहला इबादतगाह है। नतीजा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई बल्कि तौहीद, अल्लाह की एकता का मरकज कायम किया। आज पूरी दुनिया के मुसलमान उसी काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं।